अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो लाहौर। और सुबह सवेरे जो हमारी पाक फौज ने कर दिखाया है उनको हम सलाम पेश करते हैं। जनाब, भारत के जंगी जुनून पर पाकिस्तानी फौज ने पानी फेर दिया है। खित्ते के नाम निहार चौधरी ने बिलाखिर ये साबित किया कि वो हमेशा रात की तारीकी में ही और छुप कर ही वो ज़िलाना वार कर सकता है, मगर उसे क्या मालूम कि हर लहज़ा-ए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान की मानिंद हमारी फौज हम्मा वक्त और हर दम तैयार है। उसका सबूत भारतीय जंगी जुनून का रात की तारीकी में ही जवाब देते हुए पाक फौज ने दुश्मन के जो 5 तैयारे गिराकर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछा दिया है। रात गए पाकिस्तान में भारत के छुपकर शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने को भारतीय मीडिया और फौज बड़ा अपना कारनामा बता रही थी, लेकिन उनका ये जश्न महज चंद मिनट्स बाद ही मातम में बदल गया जब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को उनके 5 जदीद तैयारों को मार गिराकर भरपूर जवाब दिया। खुद जो भारतीय मीडिया है उसमें एक जारी कोहराम मचा हुआ है और उनका अपना जो मीडिया है वो इस अमर की तस्दीक कर चुका है कि जनाब भारत एक बार फिर हजीमत का शिकार हो चुका है। उस हवाले से एक वीडियो है, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। नीचे गिराया गया। नवीनतम ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने पाकिस्तान पर हमले में अपना जगुआर जेट खो दिया है। पाकिस्तानी जेट अपने हवाई क्षेत्र में संचालन करते समय भारतीय जगुआर जेट को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान में 3 स्थानों को लक्षित करते हुए अपने जेट से मिसाइल हमले किए। हालांकि सभी जेट सफलतापूर्वक भागने में सक्षम नहीं थे और पाकिस्तान ने भारतीय जगुआर जेट को मार गिराया। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कुछ भी हो सकता है। भारत के जेट वर्तमान में हवा में है। दुर्भाग्यवश भारत ने अपना जगुआर। और जनाब, ये इंडियन मीडिया है जो कि खुद ही बता रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह उनके जो भारतीय तैयारे हैं उनको गिरा मारा है। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि जब हमने अभी अभिनंदन को चाय पिलाई थी और पूरी दुनिया ने अपने कानों से उसके अल्फाज भी सुने थे कि टी इज़ फैंटास्टिक। और पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद हम भारत से पूछते हैं कि हाउ इज़ दैट, क्योंकि भारतीयों को जिन राफेल तैयारों पर बड़ा मान था हमने उनके वो राफेल तैयारे भी गिरा दिए और उसके मिग 21 को भी एक मलबे का ढेर बनाकर उन्हें मज़ा चखा दिया। भारत के कर्ता धर्ताओं को अच्छी तरह से मालूम है पाकिस्तान ना तो नेपाल है और ना ही भूटान है कि जिन्हें जब जी चाहा आपने दबा लिया। भारत ने पहलगाम ड्रामे को एक बुनियाद बनाकर, एक बेस बनाकर भारतीय अवाम को तो शायद बेवकूफ़ बना लिया है, लेकिन दुनिया आज भी भारतीय ड्रामे के सबूत मांग रही है कि हमारे सामने सबूत पेश करें तो हम मान जाएंगे। यहाँ तक कि अमरीकी सदर ट्रंप ने भी भारतीय इक़दाम को शर्मनाक करार दे दिया है और भारत ने समझा होगा कि हम रात की तारीकी में मुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते चले जाएंगे वापस और शायद कुछ भी नहीं होगा और अवाम से खूब दाद समेटेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भारत का गुरूर चंद मिनटों में ही हमने खाक में मिला दिया है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर ना सिर्फ भारतीय मीडिया में सफ़े मातम इस वक्त बिछी हुई है, बल्कि आलमी मीडिया ने भी ये रिपोर्टिंग की है कि जिन राफेल तैयारों पर भारत खित्ते में अपनी एक चौधराहट का ख्वाब देख रहा था उसे पाक फ़ज़ाइया ने अवांतीपुरा के जनूब मगरिब में मार गिराया और भारत के 5 तैयारे ज़मीन बोस हो चुके हैं इस वक्त तक। और दुश्मन को अच्छे से मालूम हो चुका है कि उनका जो पाला है उसी पाकिस्तानी कौम से पड़ा है जो 65 में भारत के दांत पहले ही खट्टे कर चुकी है। और यही नहीं, भारतीय फ़ौज बडोरी सेक्टर और पीर कांटी सेक्टर में चेक पोस्टें छोड़कर भी फ़रार हो चुके हैं। उनके जो कॉप्स थे वो फ़रार हो चुके हैं। सिर्फ 5 तैयारे ही मलबे का ढेर नहीं बने हैं, बल्कि आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड को भी निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर उनका जो है ना उसका तबाह कर दिया है और भारतीय ड्रोन्स को भी पाक फ़ौज ने मार गिराया। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे जो वज़ीर दिफ़ा है ख्वाजा आसिफ ने उन्होंने भारतीय फ़ौजियों की गिरफ़्तारी की भी तस्दीक की है और भारत को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शुरू तुमने किया है, अब ख़त्म हम करेंगे। जगह, वक्त और निशाना
हमारी मर्जी का होगा। तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर हमने खून भरी मांग बना दिया और याद आया कि अब की बार हम चाय नहीं, उनके पकड़े गए भारतीय फौजियों को फीके की लस्सी भी ज़रूर पिलाएंगे और भारतीय गरूर खाक में ज़रूर मिलाएंगे। पहले तो हमने उनको अपनी चाय पिलाकर अपना गर्विदा बना दिया था अभिनंदन को। इस दफ़ा जो उनके भारतीय जो सिपाही पकड़े गए हैं ना, उनको हम लोग फीके की लस्सी भी पिलाएंगे खूब और अच्छा सा नाश्ता भी कराएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि हाउस दैट। अभी तो वहाँ पर सूरत हाल इतनी गंभीर हुई हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है, कि उनकी मुतअद्दिद जो चौकियाँ हैं उनको निशाना बनाया गया है पाक फ़ौज की तरफ से। उनके जो तैयारे हैं, ख़ास तौर पर राफ़ेल तैयारे, जिनके ऊपर वो पता नहीं अपने आप को क्या ही समझ रहे थे कि हमारे पास राफ़ेल तैयारे हैं और हम शायद पाकिस्तान का जो है ना वो ख़त्ते से ही उसको मिटा देंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया है कि किस तरह आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है और बुज़दिल दुश्मन हमेशा इसी तरह दुम दबाकर भागता है, जिस तरह उनकी चौकियों से उनके जो ट्रूप्स हैं, उनके जो भारतीय फ़ौजी थे वो भाग गए हैं यहाँ पर जितने भी सूरत हाल है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी कह लें कि नुकसान भी हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है। लेकिन इस वक्त जो वहाँ का नुकसान हुआ है, अब वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ है। हमेशा जो भारत है उसने रात की तारीकी में और बुज़दिलाना वार किया है, कि छुप कर वार किया है। हमेशा 2019 की सूरत हाल देख रहे हैं, जब उन्होंने हमला करने की कोशिश की और अभिनंदन को हमने पकड़ा और किस तरह उनका वो भी बुज़दिलाना वार हम लोगों ने जो है नाकाम बनाया। और तो क्या सूरत हाल है, क्या सिर्फ आज के लिए होगा या आगे सिचुएशन को देखकर फिर मज़ीद फ़ैसले लिए जाएंगे, तो इस पर बात कर लेते हैं। आतिफ़ परवेज़, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद है कि पंजाब के तालीमी इदारे जो है वो एक रोज़ के लिए बंद है, उस पर हमें मज़ीद अपडेट देते हैं। आतिफ़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। आतिफ़, बताइएगा क्या सूरत हाल है पंजाब के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो इंडिया की जानिब से बुज़दिलाना जो हमला किया गया था उसको देखते हुए फिर रात गए हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पहले जो ट्वीट किया गया और कि आज जो हंगामी सूरत हाल है या हिफाजती तदाबीर को देखते हुए पंजाब के जो तमाम तालीमी इदारे हैं, जिनमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको छुट्टी दे दी गई है और आज के रोज़ जो है वो छुट्टी होगी। इसके साथ साथ आज लाहौर बोर्ड के ज़रिए तमाम जो थ्योरी और अमली इम्तहानात थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। इस हवाले से भी जो लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से वो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए टेक्निकल बोर्ड की, तो उनकी जानिब से भी जो आज साढ़े दो तीसरे साल के जो डिप्लोमा के पेपर होने थे अमली इम्तहानात के, उनको मुलतवी कर दिया गया है। लाहौर बोर्ड ने आज इंटरमीडिएट पार्ट 2 का थ्योरी इम्तहान और मैट्रिक का अमली इम्तहान जो है वो मुलतवी कर दिया है। इंटरमीडिएट का आज इस्लामियात, इख्तियारी और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर होना था। मैट्रिक कंप्यूटर साइंस का अमली इम्तहान जो है इसको मुलतवी कर। तर्जुमान का कहना है कि नए शेड्यूल का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। इसी तरीके से टेक्निकल बोर्ड ने भी जो अमली इम्तहानात मुलतवी किए हैं, तो छुट्टियों में इजाफा होगा कि नहीं होगा ये अभी सूरत को देखते हुए हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाना है। ताहम आज के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। पंजाब लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनमें एक दिन की तातील कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रात के इस हवाले से जो ट्वीट किया गया था और ऐलान किया गया था, उसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी नोटिफिकेशन निकाला और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी छुट्टी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। और रात गए थे वो सारे लोग जो है वो सो हुए थे, उनको ये जो इतला है वो पहुंच नहीं सकी। तो बच्चे सुबह स्कूल भी पहुंचे, लेकिन स्कूलों की जानिब से बच्चों को वापस कर दिया गया और ये हंगामी सूरत हाल है। और हिफाजती इक़दाम को देखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि स्कूलों में आज के रोज़, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी होगी। आपके जितने भी तालीमी इदारे हैं जनाब, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि उम्र बढ़ने पर ख़वातीन की निस्बत जो बेशतर मर्द हैं
ان کے بال تیزی سے کیوں گرنے لگتے ہیں؟ اکثر ہمارے یہاں نا مردوں کے بال گرنے کے عمل کو بڑھتی عمر کے ساتھ نا لنکڈ کیا جاتا ہے، لیکن اب ایک تازہ ترین ریسرچ میں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 70% پاکستانی مرد اپنی درمیانی عمر میں یعنی کہ 20s میں یا 30s میں گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات بال گرنے کا جو عمل ہے وہ 20 سال کی عمر میں ہی شروع ہو جاتا ہے ان کا، اور کم عمری میں بیشتر نوجوان بڑے پیمانے پر گنج پن کی وجہ سے ایک عام مذاق بھی بن چکے ہیں کہ کئی نوجوان لڑکوں کو ان کی پختہ شکل و صورت کی وجہ سے انکل بھی کہا جانے لگتا ہے۔ تو مردانہ گنج پن کی کیا وجہ ہے، کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ ایک جو بتایا جاتا ہے وہ ہے اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ موروثی طور پر مردوں میں منتقل ہوتا ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے نوجوانوں میں خود اعتمادی، سماجی اعتبار پر ایک گہرا اثر بھی ڈالتا ہے، ذہنی تناؤ اور خراب طرز زندگی کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر سگریٹ نوشی ہے نا وہ بھی بالوں کے جلد گرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی کے متعلق آج ہم نے اس شو میں بات کرنی ہے کہ نوجوان لڑکوں میں جلد بال گرنے کی وجوہات عام کیوں ہوتی جا رہی ہے اور اس کو کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے، کیا کیا کہہ لیں کہ ٹریٹمنٹس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے بالوں کو گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر اللہ خان موجود ہے جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر آف ڈرمیٹالوجی سے ان کا تعلق ہے، کنسلٹنٹ ڈرمیٹالوجسٹ ہیں، ساتھ ہی ساتھ جوائنٹ سیکرٹری ہیں ساؤتھ ایشین ریجنل ایسوسیشن آف ڈرمیٹالوجی کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ منیبا فار انوائٹنگ می اینڈ گیونگ می دس اپورچونٹی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو نئی ریسرچ خاص طور پر آئی ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو 70% میل ہیں وہ اپنی درمیانی عمر میں یعنی کہ 20s 30s یا 40s میں وہ بالنس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلے صرف کیا جینیٹکس میں اس کو ہم لوگ فال کروا سکتے ہیں یا کوئی اور ریزنز بھی ہیں اس کی؟ اچھا، ایک تو میں اپریشیٹ کروں گا آپ کے کنسرن کو منیبا کہ آپ نے فیمیلز کے حوالے سے تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے، بال گرنے کے حوالے سے بھی، بیوٹی کے حوالے سے بھی اینڈ آل دیٹ، سو آئی ایم ہیپی کہ آپ نے میلز کو ایڈریس کیا، اور آنیسٹلی میرا خیال ہے کہ جو میل استھیٹک ایشوز ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو اس وقت ہیئر فال کا ہے، اور میلز میں زیادہ بناؤ سنگھار تو اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، تو پہلی چیز جو ہمیں ڈائریکٹلی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بال ہوتے ہیں۔ تو یو آر ویری رائٹ اینڈ وی سی اٹ ایوری ڈے ان آر کلینک کہ بڑے ینگ بچے ایون بیفور 20 آئی ہیو سین پیپل جن کے 50% سے زیادہ بال گر گئے ہوئے ہیں۔ یس، بیفور 20، میں اس کو ریپیٹ کروں گا، اور کیونکہ کامنلی ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی 30-40 کی جا کے ایج میں گرنا شروع ہوں گے اینڈ آل دیٹ، اور اس کی وجہ سے بالکل جیسے بھی آپ نے مینشن بھی کیا انٹروڈکشن میں کہ بہت زیادہ کانفیڈنس لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ میرے پاس بچے اس طرح سے آئے ہیں کلینک میں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رشتہ ہی نہیں ہو رہا۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اوبیسلی کسی کی لائف میں، تو یہ بہت ڈسٹربنگ ہے، پیپل آر ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ دس، اینڈ بچے بہت سے لڑکے ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کی ایج کم ہے اور آپ کو آپ کی ایج کے ڈبل کنسیڈر کیا جائے کسی جگہ کے اوپر، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا ٹراما نہیں ہے، آلدو یہ ٹراما فیمیل زیادہ فیل کرتی ہیں لیکن میلز بھی ایکولی فیل کرتے ہیں، تو یہ پرابلم ہے۔ اچھا، اس میں جیسے بھی آپ نے مینشن کیا کہ کامن جو اس کی ریزن ہے وہ تو ہے میل پیٹرن بالنس۔ میل پیٹرن بالنس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جینیٹک موروثی ہے بیسیکلی یہ، اور یہ پیرنٹس سے آگے ٹرانسفر ہوتا ہے بچوں کے اندر اور اس طرح سے، لیکن اس میں دونوں پیرنٹس کا رول ہوتا ہے، میل اور جو فیمیل، یعنی کہ مدر اینڈ فادر، اور اگر میں دونوں میں دیکھوں تو زیادہ رول مدر والی سائڈ کا ہے۔ وی ڈو کم اکراس پیشنٹس جن کو جب بال گرنا شروع ہوتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ موروثی ہیئر لاس ہے، تو بڑا وہ کانفیڈنٹلی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے چچا کے، فادر کے، بھائیوں کے بال تو بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو جینیٹیکلی یہ ٹرانسفر ہوا ہے بال گرنا یا تھننگ آف ہیئرز، تو یہ شاید آپ کی پیٹرنل سائڈ کی طرف سے آئی ہے، میٹرنل سائڈ کی طرف سے نہیں آئی، بٹ یہ میٹرنل سائڈ کی طرف سے ہے۔ دونوں کا رول ہے لیکن اٹ از مور آف میٹرنل سائڈ۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کے میٹرنل انکلز ہیں، ماموں لوگ ہیں، ماموں کی طرف سے کزنز ہیں، ان کے بال گرے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھی گر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا، آپ نے ایک چیز بڑی رائٹلی مینشن کی ہے کہ اس میں جب کانفیڈنس خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو اس سے اور بھی ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بٹ اسٹل دیر آر فیو تھنگس، جینیٹکس تو ہے ہی جس کی اپنی اس میں امپورٹنس ہے، لیکن دیر آر فیو تھنگس جس کو
ہم فالو اگر کریں تو اس کو آپ روک تو نہیں سکتے جینیٹکس کے اندر، آپ اس کو چیز کو آل ٹوگیدر اسٹاپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ڈیسیلریٹ کر سکتے ہیں، آپ پروسیس کو لیٹ کر سکتے ہیں. اس میں اگر میں بات کروں انیشلی کہ کیا آپ کی لائف روٹین ہونی چاہیے، جیسے آج کل ہمارے کھانے پینے کی روٹین، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز دیٹ از ناٹ آور ٹاپک ایٹ دا مومنٹ، لیکن وی آل نو کہ ہمارا جو کھانے پینے کی روٹین ہے آج کل وہ اس طرح سے ہے کہ ایوری ون از گیٹنگ ویٹ، ایوری ون از پٹنگ آن ویٹ، اور جیسے جیسے آپ اوور ویٹ ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ اوبیسٹی کی طرف پروگریس کرتے چلے جاتے ہیں، ریسرچ شوز دیر از پازیٹیو ایسوسیشن بٹوین اوبیسٹی اینڈ ہیئر لاس. سو دس از سم تھنگ جو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، اچھا آپ اس چیز کو فالو کریں، ایکٹیو لائف اسٹائل کو فالو کریں، کھانے پینے میں احتیاط کریں. تو اگین میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ گنجے نہیں ہوں گے، لیکن دا پروسیس کین بی ڈیلیڈ، the process can be reduced, the process can be minimized. ڈاکٹر بہت سے ایسے پتلے دبلے لڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو کہ گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں. اٹ از ایکچولی ہم نا اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں ملٹی فیکٹوریل. ملٹی فیکٹوریل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جینز بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی بہت سی انوائرمنٹل فیکٹرز اس پہ رول پلے کرتے ہیں، جس میں اگین جیسے لائف اسٹائل ہے، کھانے کی آپ کتنی ٹینشن لیتے ہیں، what type of personality you are، اور نیوٹریشن ڈیفیشنسی بھی تو ہو سکتی ہے نا. ایگزیکٹلی کھانے پینے کی روٹین اسی میں بالکل آ جاتی ہے. تو یہ ہیلدی بیلنس ڈائٹ ود اپروپریٹ ایکسرسائز ود ہیلدی لائف اسٹائل ود کول اینڈ کام مائنڈ آپ اس پروسیس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اور یہ جو اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا، یہ والا جو ایلوپیشیا ہے، یہ کیا جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے؟ پرائمریلی یہ جینیٹک ہی ہے، لیکن اسی کو میں نے بتایا کہ چونکہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے تو ان چیزوں کے تھرو آپ اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کر سکتے ہیں، ریٹ آف ہیئر فال اپنا، ریٹ آف تھننگ کسی حد تک. مطلب پہلی بات جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ جو ہیئر فال کا پرابلم آتا ہے یہ آتا ہے مدر سائڈ سے، جس کو ہم بہت زیادہ کہہ لیں کہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو وہ ہمیں آج پتہ چل گئی کہ مدر سائڈ سے آتا ہے، یہ فادر سائڈ سے ایز سچ بہت زیادہ کہہ لیں کہ لنکڈ اپ نہیں کرتا ہے. دوسرا کہ ملٹی فیکٹرز ہو سکتے ہیں آپ کے ہیئر فال کے، اگر میل پیٹرن کے حوالے سے بات کر لی جائے. اب مجھے بتائیے کہ کس طرح کے ٹریٹمنٹس لینے چاہیے خاص طور پر میل کی، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں، تو میل کو کس طرح کے لینے چاہیے؟ اب جیسے آپ نے کہا کہ ارلی 20s میں بھی لڑکوں کے بال گر رہے ہیں، تو کیا تب سے ہی ان کو ٹریٹمنٹ لینا شروع کر دینے چاہیے؟ اچھا، یہ نا آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے نا وہ اس کو ٹچ کر لیا ہے. بیسیکلی ٹریٹمنٹس کو لے کے سوسائٹی میں بہت سارے ابہام جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں. اس میں پہلے تو ہم یہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اینڈ آل دیٹ اس کو بھی ساتھ میں ایڈ کرتے ہیں، پلس پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. دیکھیں اگر یہ موروثی ہے، اگر یہ جینیٹکس ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینیٹکس کیا ہوتی ہے، تو ایسی چیز جو جینیٹکس کے اندر آ گئی ہے اس کو ونس فار آل ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل آپ کا گلا خراب ہوا، آپ کو انفیکشن ہوا، آپ نے دوائی لی 3 دن 5 دن، وہ جو بھی وہاں جرثومے تھے، جراثیم تھے، وہ مر گئے اور آپ کا انفیکشن سیٹل ہو گیا. unless you get that germ again into your body آپ کو دوبارہ وہ انفیکشن نہیں ہوگا. لیکن جو چیز جینیٹک ہے، جو آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ آپ کے ہارمونس کے لیولز کو افیکٹ کر رہی ہے، وہ آپ کے ہیئر فالیکلس کو جا کے افیکٹ کر رہی ہے، یو کین ناٹ چینج اور ٹریٹ اٹ آل ایٹ ونس. یہ بیسیکلی ایک مینیجبل ڈیزیز ہے. اچھا، جب ہم مینیجبل کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. اب آن گوئنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بال گر رہے ہیں، وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیئر فال چل رہا ہے. اب جب ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں شاید کوئی ہفتہ، مہینہ یا 2 مہینے میں ٹریٹمنٹ یوز کروں گا اور اس کے بعد کبھی دوبارہ میرے زندگی میں بال نہیں گریں گے. ایسا نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کنٹینیوس فورس آپ کی باڈی کے اندر آپ کے ہیئر فالیکلس کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. جب وہ کنٹینیوس ہے اور آپ اس کو کسی طریقے سے اوپوز کرنا چاہ رہے ہیں تو جو اپوزٹ فورس ہے وہ بھی کنٹینیوسلی ہی آپ کے جو ہے نا وہ آپ نے یوز کرنی ہے. سو ایک چیز تو یہ کلیئر میں آپ کے توسط سے کرنا چاہوں گا کمیونٹی کے لوگوں کو کہ جو پیٹرن بالڈنس ہے، جو اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا ہے، جو بڑا کامن ہے میلز میں، ایون فیمیلز میں بھی آ جاتا ہوتا ہے، تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ کنٹینیوسلی چلتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ اکارڈنگ ٹو سچویشن آف دا پیشنٹ. لیکن ایسا نہیں ہے، بہت سارے ہمارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آ کے کمپلین کرتے ہیں اپنے ڈرمٹولوجسٹ کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں علاج کراتے ہوئے، تو میں کب تک یہ دوائی، فرق پڑ بھی گیا اگر تو کب تک میں یہ دوائی کھاتا رہوں گا یا میں کب تک یہ چیز لگاتا رہوں گا. تو یہ ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب تک آپ نے چیز لگانی ہے، کب تک آپ نے چیز کھانی ہے. دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ بہت سارے پروسیجرز اویلیبل ہیں. اچھا، when it comes to procedures تو again since I am recently elected as joint secretary of South Asian Regional Association of Dermatology، ہماری SAARC کی 8 countries ہیں، ان کی ایک کمبائن ایسوسیشن ہے. سو ان دیٹ کیپیسٹی اور آپ کے توسط سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان،
all over the world and specifically in South Asia. اس دن بھی ہماری ایک زوم پہ میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ اب ہماری اس فیلڈ میں کویکس بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ڈاکٹرز بھی ایسے جو کوالیفائڈ نہیں ہیں ان کو بھی ہم فار کویکس ہی کنسیڈر کریں گے, لیکن اس سے بھی زیادہ جو نان ڈاکٹرز ہیں, جو ایسے ہیں جن کا ایون ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, جب ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو ریزن کا پتہ ہی نہیں ہوتا, they would at once start with the procedure, they will not look for the cause, they will not be prescribing you appropriate medicines. تو جو procedures ہیں yes they are alone not going to work. بٹ یہ آج کل جو PRP اور ایکزوزومز اور سم تھنگ یہ ساری چیزیں ٹریٹمنٹس آ رہے ہیں, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت فائدے مند ہیں اور یہ کرانے چاہیے؟ اگین اس پہ بھی نا بڑی پولیرٹی ہے. ان کمیونٹی وی کم اکراس ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل. کچھ ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آل ایٹ ونس یہ سب زیرو ہے, یہ پروسیجر کرتے ہیں یہ ایسے ہی کر رہے ہیں, یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈاچ کرنے کے طریقے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ پیسے کمانے کے طریقے ہیں. تو ایک تو وہ گروپ ہمارے پاس کمیونٹی میں پیشنٹس کے اندر یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. دوسرے پھر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کوئی ٹریٹمنٹ کروائیں گے, لیٹ اٹ بی اینی ٹریٹمنٹ, یہ PRP ہو سکتا ہے, PRF ہو سکتا ہے, کوئی میزو تھراپی ہو سکتی ہے, کوئی ایکزوزوم ہو سکتا ہے, کوئی تھریڈز ہو سکتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنے فزیشین کو وزٹ کریں گے اور ونس فار آل ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, دوبارہ کبھی زندگی میں بال نہیں گریں گے. تو یہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں دے آر آؤٹ آف دا لائن. بیسیکلی یہ جتنے بھی پروسیجرز ہیں, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ مینشن کیا کہ یہ آن گوئنگ ٹریٹمنٹ ہے, دے آر ایکچولی سم ہاؤ ایڈنگ ٹو دا ویلیو آف یور ٹریٹمنٹ. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے یا آپ اگر کسی انفلوئنس سے انسپائر ہو کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ایکزوزوم لگوا لیں گے یا ایک دو سیشن PRP کے کروا کے پھر گھر بیٹھ جائیں, ساری عمر بال نہیں گریں گے, ایسا نہیں ہے. اینڈ انفارچونیٹلی موسٹ آف آر فزیشینز دے آر ناٹ کاؤنسلنگ پیشنٹ بفور دے اسٹارٹ ود دا ٹریٹمنٹ. بہت زیادہ جگہوں پہ یہ ڈر بھی ہوتا ہے شاید مریض ہمارا خراب ہی نہ ہو جائے, ڈر ہی نہ جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ فیکٹس بتائیں اینڈ دین لیٹ دا پیشنٹ ڈیسائڈ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کہ مطلب آپ صرف اپنے پیسوں کے چکر میں نہ رہیں, آپ پیشنٹس کو بتائیں کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ مینیجیبل ہے, یہ ریورسیبل نہیں ہے, اٹس ناٹ کیوریبل. ہاں, اور یہ مینیجیبل ہے. ساری زندگی آپ کو کچھ احتیاطیں برتنی پڑیں گی, مینیج کرنی پڑیں گی, ٹریٹمنٹس وقتاً فوقتاً کروانے پڑیں گے, تب یہ جا کے آپ کی جو کہہ لیں کہ گروتھ ہے ہیئر کی یا ہیئر فال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ مینیج ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ کیا کیا پرابلمز ہیں یا کیا کیا ریزنز ہیں کہ ہیئر فال جو ہے وہ میل میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ظفر اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور اس پہ بات کی. اب بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ رات سے چل رہی ہے. ایک کشیدگی ہے پاک انڈیا صورتحال, اور آپ کو پتہ ہے کہ رات سے ایک جنگی صورتحال میں وہ تبدیل ہو چکی ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر جو ہے نا وہ اٹیک کیا, حملہ کیا, اور اس کے بعد جوابی کارروائی بھی پھر پاک فوج نے اچھے سے دی انڈیا کو. تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال آگے ہونے والی ہے, کس طرح اس کو کہہ لیں کہ دیکھا جائے گا, کیا کیا اقدامات ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے پروفیسر نعیم مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں. نعیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سہیل کیسر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, نمائندہ لاہور نیوز ہیں. سہیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. ٹھیک ہے آپ بھی. اور خالد محمود رسول صاحب نے بھی ہمیں زوم پہ جو ہے نا وہ ویڈیو لنک ہے ان کا, اس کے اوپر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تجزیہ کار ہیں وہ بھی, ان سے بھی ان کا تجزیہ لیں گے. خالد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج کا ہمارا یہ پینل ہے جو کہ ان ڈسکشن ہوگا. تو نعیم صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گی. صورتحال رہی بھارت کا وہی اوچھے ہتھ کنڈے جو کہ وہ ہمیشہ سے اپناتا آیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس نے حملہ کرنا ہے, چھپ چھپا کے اس نے حملہ کرنا ہے, اور پھر جب اس کے اوپر دوبارہ سے کہہ لیں کہ حملہ کیا جاتا ہے, جوابی وار کیا جاتا ہے, تو پھر وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. جو صورتحال ہم رات سے دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ تھینک یو ویری مچ منیبا. ایک تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, قوم کو بھی یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. اور پاک فوج ہمیشہ کی طرح پرعزم ہے اور ظاہر ہے اس میں دلیری بھی ہے اور حکمت عملی بھی ہے. بے شک. اب قوم کو کیا کرنا ہے, قوم کو
मुआवनत के साथ और हुब्बुल वतनी का पूरा सबूत देना है। हम सब एक जी, सफ़ा जी, पे हैं, बिल्कुल क्या ऐसे है। पॉलिटिकली, क्या जियोग्राफिकली वो- और क्या समाजी तौर हाँ, पे। एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ और प्राउडली करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी प्रोग्राम से पहले भी सोहेल साहब कह रहे थे कि उनका वो फलां रफेल जो है वो चाबी वाला खिलौना नहीं हो गया, कर दिया गया। उसमें एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस, एक बहुत बड़ी मेहनत मैं आपकी नज़र और अपने जी। नाजरीन की नज़र करना चाहता हूँ मुनीबा, वो ये है कि आप देखें JF-17 थंडर का नाम तो आपने सुना बेशक होगा। बेशक ऐसे अब लोगों को वो गूंजेगा भी। आपको पता है थंडर का मतलब है गर्ज, और उसकी जो गर्ज है उसने हमें बीदार कर दिया और दुश्मन को बता दिया कि भाई होश के नाखून लें। बिल्कुल ऐसे ही। ये 1995 में बनना शुरू हुआ। मैं आई सल्यूट टू पाकिस्तान नारकोटिकल जो इंजीनियरिंग है हमारी, कामरा एरोनॉटिकल, ये कॉम्प्लेक्स है सोहेल साहब। तो ये जो इंजीनियरिंग है इनको सल्यूट है इस कॉम्प्लेक्स को कि इन्होंने 1995 में इस पे काम शुरू किया था। ठीक है। 2003 से फिर आगे सक्सेसफुली इसका जो इसका तजुर्बा बनना होना शुरू हो गया। ठीक है। 2010 में ये मैदान में आ गया। अच्छा, इसकी खूबी क्या है? कभी सोहेल भाई हम वो फिल्में देखा करते थे ना हॉलीवुड की, हाँ जी, कि त्यारा बिल्कुल, पीछे पीछे जा रहा, बिल्कुल। जान नहीं छोड़ रहा। टारगेट जो है ना वो अचीव कर लेता है, वो जान नहीं छोड़ता उसकी। हाँ। ये वो चीज उसकी है खूबी है जिसने बेड़ बनाया ना दुश्मन को, बिल्कुल, बिल्कुल। और दुश्मन को और उसके त्यारों को नाको चने नाको चुबाए चने हैं। चुबाए हैं उसके और ढेर पीछे कर दिया ये मलबे की। FJ है। ये जो आप JF-17 थंडर त्यारा। मुझे भी नाम भूल रहा है, नादरीन भी है। मैं इसका JF-17 ज्वाइंट फाइटर 17, ठीक है। ज्वाइंट फाइटर फाइटर 17 थंडर। अच्छा, इसमें क्या है? एक तो पाकिस्तान ने खुद बनाया, खुद इसकी ओवरऑलिंग कर रहा है 2003 से ऑनवर्ड, खुद ही इसके जो 2-3 इसके वेरिएंट्स आ चुके हैं। अच्छा, अब आप देखें कि हम खुद, कोई अमेरिका नहीं कह सकता भाई मैं पुर्जे नहीं दूंगा F-16 के। ये हमारे अपना है, ये हमारा अपना है। इसके लिए हमने हमें खुद बनाया है। किसी भी मुल्क के सामने जो है ना वो कह ले कि हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, या उसकी तरफ नजरें नहीं अब जो वो करनी नाज पड़ेगी। नखरे होते थे ना अमेरिका के, ये उसका मुतबादला है। हाँ, जो चैंगजू कॉरपोरेशन है एयरक्राफ्ट की, चाइना की, जी, जी। उसकी मावनत थी। जी, जी। लेकिन उसकी मावनत के बाद हम अब इसे खुद देखभाल तैयार कर कर सकते सकते हैं। हैं। ये लाइट वेट है, एक ही इंजन है, और जमीन से जमीन पर, फिर फजा से जमीन पर, और जमीन से फजा पर, ये हाँ। 3 अहम बातें हैं। जी, जी। तो सुहेल भी एंजॉय किया होगा, ये तो जानते भी हैं और आपको भी पता है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों को बता रहा हूं कि वो जो वहशी था, जो आपने इंट्रो में भी कहा, जो रात को हमले करता है, हाँ। अब वहशत नहीं चलती, इंटेलिजेंस चलती है, अब हमारी इंजीनियरिंग चलती है, और दुनिया को मालूम हो गया कि हम जारियत के खिलाफ अक्लमंदी से अपना दफा कर सकते हैं। बेशक, हम बेशक अमन कर चाहते सकते हैं, और हैं। हमने दिखाया भी है उन्हें। मुनीबा, हम चाहते हैं हर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। साहर लुधियानवी की रूह को आज ये खबर अगर मिल गई है तो वो भी बाग बाग हो गई होगी कि हम अमन चाहने वाले थे, हमें अमन चाहिए था। हमें कभी अभी जारहियत देखें, अक़वाम मुत्तहिदा हो या आपका अमेरिका हो, आप देखें उन्हें इस सफारती महाज पे भी जिस तरह मुंह की शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना ट्रंप ने, जी, तो जी। मेरा ख्याल है कि 3 डायमेंशनल जो है डिफीट हुई है भारत की। अब आगे अभी चलना है, अभी ये बाकी है। सूरत-ए-हाल, हाँ जी, अब हाल के जंग में है, लेकिन वो आगाज जो है ना, जो शुरुआत है, उसमें दुनिया को भी पता चल गया, सबको पता चल गया। और आप मुनीबा देखेंगे क्या चाइना और क्या अमेरिका और क्या रशिया भी, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, आपके पीछे खड़े होंगे। और वो जो इंसानी हकूक़ के अदारे हैं उन्हें भी सोचना होगा, यार ये अभी जारियत वाला, जहाँ पूरी दुनिया ने ये जो मौसमी तब्दीली आ रही है इसका मुकाबला करना था, तो इसने तो इंसानियत के खिलाफ भारत ने काम शुरू कर दिया। आई होप कि आपको पाक फौज कभी मायूस नहीं करेगी, और पाक फौज को ये कौम कभी मायूस नहीं करेगी, ना इंजीनियरिंग 24 करोड़ आवाम रात सारी जागी थी, पाक फौज के साथ थी, हम वक्त तैयार थी कि कभी भी कोई आपने देखा लोग परेशान नहीं हुए, हम जो है ना वो, हाँ एग्जैक्टली परेशान नहीं हुई।
मेरी जो बेटी हमारी है कौम बहावलपुर है। में, हाँ हाँ तो मैंने उसे फोन, बाप घबरा जाता है, जी, मां जी। घबरा, उसने कहा डैडी परवाह नहीं है। तो एक यंग बच्ची जो चले। लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में, यानी ये बहावलपुर, मेरे अजीज जो मुजफ्फराबाद थे, मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा जी लाइटें बंद है लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने उस एतमाद पे और पाक फौज के पे जो कौम का एतमाद है उसका रिजल्ट ठीक 15-20 मिनट बाद देखना ठीक शुरू है, कर दिया। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है कि किस तरह भारत ने जो है ना रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया है। जैसे मैंने बात की थी कि खालिद रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी तज्जिया लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को, इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं। खालिद साहब, भारत ने हमेशा सिविलियंस को निशाना बनाया है। अगर पहले भी सूरत हाल देखा जाए तो भारतीय मुनाफिकाना जो निकाब है वो दुनिया को क्यों नजर नहीं आता है? बाकी जो काउंसिल्स हैं, बाकी यूएन है, वो क्यों बराए नाम ही है और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती है? अभी भी जो सूरत हाल हुई है वो जितनी भी सिविलियंस थे उनको निशाना बनाया गया भारत की तरफ से, वहाँ पर जो है वो कह लें कि मिसाइल गिराए गए हैं, तो ये दुनिया को नजर क्यों नहीं आता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम मसूद साहब ने भी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जो ताकतवर ताकतें होती है ना, जी जो दुनिया की ताकतवर ताकतें, हमने देखा कि पहली जंग अजीम हो, दूसरी जंग अजीम हो, या इवन हाल में आप देख लें जो हमारे सामने इसराइल और फलस्तीन का हो रहा है या इस तरह का बाकी जगहों का हो रहा है, तो उसमें क्या है कि ये बड़ी ताकतें जो है ना वो ये कवानीन को जब उनके अपने मफादात होते हैं तो वो रौंद डालती है। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि इंडिया ने जिस तरह का स्टांस लिया है उसमें आप देखिए कि यकतरफा तौर पे उन्होंने सिंध ताश मंसूबे को मुअत्तल करने का गलत किया, इंटरनेशनली वो नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ये कि पहलगाम जो हमला हुआ है उसको कंडेम करते हैं, पाकिस्तान ने ऑफिशियली कंडेम किया। अब उसमें आप देखिए कि उसमें सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर सवालात उठे, उनके सिक्योरिटी ऑपरेटर से, उनके जनरल्स की तरफ से, उनकी ऑपोजिशन की तरफ से, इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ से सवालात उठे। और देखा जाए तो वो जो नैरेटिव पहले दिन बिल्डअप करने की कोशिश की थी मोदी गवर्नमेंट ने और उनके गोदी मीडिया ने, वो यकीनन इस दफा वो उसमें नाकाम हुए हैं कि उनकी अपनी पब्लिक ने वो उनका नैरेटिव मानने से इनकार किया, उसको कबूल नहीं किया। अब ये वो जो वादा कर बैठे पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो इसका इल्जाम लगा बैठे, वो उनके गले की हड्डी बन गया, क्योंकि मीडिया उनको बार बार कह रहा था जवाब दे जवाब दे जवाब दे। अच्छा, अब मैं उनका रात उनका देख रहा था कि जो उन्होंने बयान दिया है वो उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को शिकार नहीं निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ बकौल उनके के जो टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ उनको हमने निशाना किया है। फिर बड़ा एक काबिल गौर था उनकी जो प्रेस रिलीज का कि हमने बड़ा मैयर्ड जो अटैक किया है और जिसमें कि एस्केलेशन ना हो सके। अब इन अल्फाज सारों को अगर आप गौर देखें तो वो बुनियादी तौर पे जो उनके गले की हड्डी है उसके लिए उन्होंने ये सारा जो है ना वो रात जो एक्ट किया है, जिसमें पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली 26 कीमती जाने गई हैं। जी जी। अच्छा, 40 से ज्यादा लोग जो है ना वो हमारे जख्मी हुए हैं। और जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने स्विफ्ट रिस्पांस दिया है, हेड्स ऑफ टू देम, वी आर प्राउड ऑफ देम माशाल्लाह। तो ये जो आप बात करी ना कि इंटरनेशनल चैनल, उसमें इस दफा इंडिया की सुनवाई नहीं हुई। आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो मतलब बयान दिया है वो इंडिया की हिमायत में बिल्कुल नहीं है। मार्को रूबियो का बयान जो है वो भी हिदायत नहीं है। इसी तरह ये आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका जो बयान है वो बड़ा बैलेंस सा होता है। अच्छा, इसी तरह चाइना है या बाकी जगहों का है। तो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इंडिया की सॉफ्ट पावर होने के बावजूद और इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद उसके इस क्लेम को पजीराई नहीं मिली। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी भी है और पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग किस तरह का एक बड़ा मैयर्ड, बड़ा कंट्रोल्ड और बड़ा एक ट्रांसपेरेंट अपना एक मौक़िफ़ अपनाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी अफवाज को और पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ी कह लें कि फतह मिली है, कामयाबी मिली है। ख़ास तौर पर ये जो इनका सिंदूर ऑपरेशन था, मैं सुबह भी कह रही थी कि इनका सिंदूर ऑपरेशन हमने तंदूर ऑपरेशन बना दिया है। वो याद रखेंगे कि जो हमने सिंदूर बनाया था उसको हमने तंदूर बना के उनके पास वापस भेज दिया। सुहेल साहब, आपकी तरफ आऊँगी कि पाक फ़ौज की जो फौरी जवाबी कार्रवाई थी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें तवक्को थी कि अगर कोई एडवेंचर करता है भारत, जिस तरह वो कह रहा था, जिस तरह वो ललकार रहा था पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की अवाम को, तो
تو جس طرح کی جوابی کارروائی ہونی چاہیے تھی ہمیں الحمدللہ اس کی توقع تھی، لیکن کیا بھارت کے جس طرح ہم نے طیارے مار گرائے، جس رافیل طیاروں کی وہ بات کرتا تھا کہ بھائی ہمارے پاس رافیل طیارے، ہم تو پتہ نہیں کیا ہی توپ چیز بن گئے ہیں، تو کیا وہ اس کی توقع کر رہا تھا کہ اس کے 5 رافیل طیارے ہم اس طرح گرا ماریں گے؟ وہ تیار تھا؟ دیکھیں منیبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتی. بالکل ہماری کوشش تھی، ہماری خواہش تھی، ہماری دعا تھی کہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ جنگ ہمیشہ اپنے جلوں میں تباہی لے کر آتی ہے اور اس کا اختتام ہمیشہ سسکیوں اور چیخوں پر ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس سے براہ راست افیکٹ ہوتے ہیں ان کا درد ہم یہاں بیٹھ کر شاید محسوس نہیں کر پاتے، تو اس لیے ہمیں وہ فیلنگ نہیں آتی جس کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے خصوصاً لائن آف کنٹرول پر میں نے جب وزٹ کیا کچھ عرصہ پہلے، کافی دیر پہلے، تو وہاں پر لوگ بہت پریشان ہوتے تھے. جو بھارتی فوج کی طرف سے فائرنگ ہوتی تھی ہر وقت پریشان، بنکر بنے ہوتے تھے، کبھی ان کے مال مویشی جو ہیں. تو یہ پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو مطلب ہم نے کوئی اس طرح کوئی مذاق میں بھی دیکھیں جی ہاں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو obviously پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بہت اچھا اور بہت مؤثر جواب دیا گیا ہے. لیکن اب جیسے جیسے تھوڑی سی گرد بیٹھے گی تو چیزیں اور کلیئر ہوں گی، کیونکہ جب جنگ کی گرد اڑ رہی ہوتی تو اس میں بہت سارے جو دعوے ہوتے ہیں وہ بعد میں ان کی تصدیق جب ہوتی ہے اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے ہاں واقعی یہ پھر کلیئر پکچر آتی ہے. لیکن چونکہ اب افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے بھی تصدیق کی گئی تو obviously انہوں نے شواہد کو، حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس بات کی تصدیق کی ہوگی کہ ان کے کچھ طیارے مار گرائے گئے ہیں اور ان کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کا جو میڈیا ہے، جو ان کے حکام ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اس لیے کہ جب متحارب قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا جی کہ ہم جو ہیں وہ کمزور ہیں، ہم نے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ سے رہا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم پہ اگریشن ہوئی تو ہم کہیں جی اب نہیں جی ہم نہیں کچھ کریں گے. ہم یہی کہیں گے جی ہم جواب دیں گے، ہم نے جواب دیا ہے، بہت مؤثر جواب دیا ہے. لیکن تھوڑا سا اس میں ابھی اور جب وقت گزرے گا تو چیزیں پھر بہت ساری کلیئر ہو جائیں گی. اور اگر ابھی اس بیانات کے مطابق دیکھا جائے تو پھر تو یہ بہت مؤثر ہے، کیونکہ رافیل جو طیارہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی شاندار خصوصیات کا حامل ہے. فرانسیسی ساختہ یہ طیارہ ہے اور اس کو بھارت جو ہے اپنے میراج 2000 طیاروں کی جگہ اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے. ابھی بھی بھارتی ایئر فورس میں تقریباً 51 میراج 2000 جو ہیں وہ سروسز انجام دے رہے ہیں. اب وہ بتدریج ان طیاروں کو میراج 2000 کی جگہ ڈپلائے کرے گا. سو یہ 4th جنریشن کے طیارے ہیں اور ان کی جو خصوصیات ہیں ایئر ٹو ایئر میزل سے لیس ہونا، پھر اپنے ٹارگٹ کو کافی طویل فاصلے سے کر لینا، اور پھر ایئر ٹو سرفیس میزائل سے بھی یہ لیس ہوتا ہے. سو اب تک ان کی طرف سے جو کارروائی کی گئی ہے وہ اپنی حدود میں رہ کر کی گئی ہے. مطلب ان کے کسی طیارے نے پاکستانی حدود کو کراس نہیں کیا، جس طرح بالا کوٹ میں وہ آئے تھے اور انہوں نے کیا تھا. لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم بالکل ہائی الرٹ پہ تھے، ہمیں یہ 100% توقع تھی کہ بھارت جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرے گا. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ہائی الرٹ ہونے کے باوجود ان کا جو حملہ ہے مختلف مقامات پر، وہاں تک اگر ایئر اسٹرائک ہوئی ہے تو وہ کیسے پہنچے، اگر میزائل اٹیک ہوا ہے تو اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے، نہیں کیا جا سکتا، جس سے نقصان ہوا ہے. لیکن بہرحال جوابی کارروائی میں اب تک کے ہمارا جو کلیم ہے اس کے مطابق تو ہم نے ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا. اور انشاءاللہ اگر یہ معاملات اسی طرح آگے چلتے ہیں تو obviously افواج پاکستان وطن کی حفاظت کے لیے سربکف ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. لیکن جنگ جو ہوتی، جنگ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جنگ میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حقیقت یہی ہوتی ہے اور جو بہتر حکمت عملی تبھی مرتب کی جا سکتی ہے کہ جب آپ اپنے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد آپ اپنی کوئی حکمت عملی مرتب کرتے ہیں. سو اللہ کرے کہ یہ بہت زیادہ آگے بات نہ پھیلے، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ نہیں پھیلے گی، کیونکہ دونوں اٹامک پاورز ہیں بالکل، اور وہ دونوں کے پاس، ابھی میں کل ہی ایک رپورٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ دونوں کے پاس جو اٹامک وار ہیڈز ہیں، پاکستان کے پاس تقریباً 170
اور بھارت کے پاس تقریباً 172 ہیں. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو کہ یہ جو ہم جس طرح ایسے منہ سے بات نکال دیتے ہیں نا ایٹمی حملے کی، تو ہمارے سامنے اس وقت تک ایٹمی حملے کی صرف ایک ہی مثال ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں. وہ ابھی تک اس کے اثرات میں میں صرف ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہیروشیما پر جو ایٹم بم امریکہ نے گرایا تھا اس نے ایک سیکنڈ کے بھی شاید 1000ویں حصے میں پہلے ہی حملے میں 60,000 لوگوں کو تحلیل کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس سے جو توانائی خارج یا حرارت خارج ہوئی تھی 4000 ڈگری سیلسیس تھی. اور پاکستان اور بھارت کے پاس جو ایٹامک ویپنز ہیں وہ 25,000 سے 40,000 سیلسیس تک درجہ حرارت کو انکریز کر سکتے ہیں. وہ 4000 تھی، یہ 25 سے 40 ہے. تو یہ صورت تو آپ اندازہ لگا لیں. تو اس لیے ہر بات بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے کہ دونوں ہی ایٹمی پاور ہیں، دونوں ہی یہ صلاحیت رکھتی ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ کہ بہت زیادہ کشیدگی پیدا نہ ہو جائے، بہت زیادہ یہ جو جنگی صورتحال ہے یہ پیدا نہ ہو جائے اور اس طرح کی صورتحال کی طرف ہمیں جانا نہ پڑے. نعیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اتنا بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھی اور صبح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سفید جھنڈا بھی لہرا دیا مقبوضہ کشمیر میں کہ ہم نے شکست قبول کر لی ہے. کیا یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بھاری بھرکم نقصان اٹھانے کے بعد بھی کیا یہ دوبارہ جرت کر سکتا ہے یا یہ غلطی کر سکتا ہے جو ہے واپس کوئی اٹیک کیا جائے بھارت کی طرف سے؟ دیکھیں منیبا، جس طرح میں نے شروع میں کہا نا، اب ہم حالت جنگ میں ہیں. ہمیں ہر قسم کے ایکشن جو بھارت کی طرف سے دشمن کی طرف سے ہوگا اس کے ریاکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جنگ عام طور پہ ہوتی نیوٹن کا تیسرا قانون ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارا ایسڈ ٹیسٹ لیا، انہوں نے ہمارا ٹیسٹ لیا، ان کے میزائل آئے بھی، پتہ نہیں وہ اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہوں گے، لیکن انہوں نے ہماری قوت اور ہماری دانش جو ہے وہ بھی انہوں نے دیکھی. انہوں نے ہمارا ایرونیٹیکل انجینئرنگ کا مظاہرہ دیکھ لیا. اب انہیں تھوڑا سا یقیناً سکون ہوگا. اب بڑی سنجیدہ باتیں کی سہیل قیصر صاحب نے کہ دیکھیں جنگ نہ ذوق ہے نہ شوق ہے، جنگ تباہی ہے. اور پھر آپ جو ہم واقعتاً بڑی بے پرواہی سے بات کر دیتے ہیں، مذاق کے طور پہ بات کر دیتے ہیں، ہم پتہ نہیں زیب داستان کے لیے بھی یہ بات کر دیتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، وہ ہے ایٹمی حملے کی. دیکھیں ایٹمی حملے کا دوسرا اور سمپل نام قیامت ہے. آپ اتنا ٹمپریچر کہیں یا آپ دوسرا کہیں، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ ساری اس ایٹمی. لیکن یہ دیکھیں جس کی لاٹھی ہوتی ہے نا اس کی بھینس ہوتی ہے. اگر دونوں جانب لاٹھی ہوگی نا تو پھر ذرا ٹکرانے میں سوچا سمجھا جائے گا. فرض کریں ہم کمزور ہوتے، اگر AQ خان نے یا ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے ہاتھ میں لاٹھی نہ دی ہوتی تو وہ تو ہم تو بحث ہوتے. ایگزیکٹلی پھر ہم کیا کرتے؟ لیکن یہ کتنا درست فیصلہ تھا تب. اگر پاکستان کا جو حصہ ہے اس میں توازن پیدا کرنے کے حوالے سے ایٹمی ہتھیار تیار کرنا، یہ تب کتنا درست فیصلہ. دیکھیں مجھے منیبا میرے پاس اپنی ہسٹری پہ اگر ناز کرنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ جس کام کو بھٹو نے شروع کیا اس کے انتہائی مخالف جانی دشمن ضیاء الحق نے بھی جاری رکھا. اس کے بعد بھلے ہی بے نظیر اور نواز شریف لڑتے رہے، یہ میزائل فارمیشن اور یہ ساری چیزیں جاری رہی. قوم ایک صفحہ پہ رہی. کبھی کوئی معاملات ہوئے، کوئی ہوئے، لیکن ہمارے سیاسی پرابلم ہوئے، لیکن ہم نے اپنی جوہری توانائی کے حامل ہونے پہ کمپرومائز نہیں کیا. اب یہ ہمارا تدبر بھی تھا. اور یہ اب دنیا چونکہ آپ دیکھیں نا، اب ہم کہتے ہیں کہ جی ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اس پورے گلوبل کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نے نہ تو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ کچھ کر دکھائے گا جو امریکہ کر دکھاتا ہے. اور پاکستان کے یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا. جی ٹھیک. دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے نشانے انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں جو انٹرنیشنل رپورٹنگ کر رہے ہیں، جیسے BBC ہو گیا، باقی سارے ہو گئے، وہ بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے گرائے ہیں ان کے رافیل طیارے. دیکھیں ہمارے اسرائیل بھی ہمارے نشانے پہ ہے، لیکن ہم جنگ کبھی بھی نہیں، ہماری ہسٹری دیکھیں، ہم کبھی بھی شروع نہیں کرنے والے. ہم تو امن پسند لوگ ہیں. ہمارا دین، ہمارا اسلام. جب وہ بھارت پنگا کرے گا اس کا جواب تو اسے ملے گا. اب آپ نے کہا انٹرو میں جس سفید جھنڈا،
دیکھیں ابھی کا جو سفید جھنڈا ہے نا وہ بڑا مائکرو سفیدی ہے ایک، وہ مائکرو امن کی روشنی ہے. ابھی وہ دیکھیں وہ ظالم بھی ہے اور آپ نے دیکھا وہ چلاک بھی ہے. نہیں تو ابھی ہم کیا سمجھے کہ اس نے سفید جھنڈا لہرایا ہے، شکست قبول کی ہے، یا اس نے امن کا پیغام دیا ہے؟ ایک چوکی پہ اس کے جب دانت کھٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ، ناٹ گوئنگ ٹو اٹیک اٹ. انہوں نے بس اتنی بات کیا، لیکن ہم تیار ہیں، ہمیں تیار بھی رہنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو فوری رد عمل پاکستان کی طرف سے آیا، اور میں پھر کہتا ہوں جو فوری رد عمل پوری دنیا کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے، چائنا کی طرف سے آیا، اس کی بہت جلد ہم ٹرکی کی طرف سے بھی آ گیا، اس کی بہت جلد ہم توقع رشیا سے بھی کر رہے ہیں اور یورپ سے بھی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یورپ بھی بھارت کے خلاف ہے، اس لیے خلاف ہے کہ یہ جو یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ہوئی ہے اس میں جب کہا یورپ نے کہ تیل نہ لیا جائے، اور اس کو بھارت نے ان کے ساتھ وفا کا مظاہرہ نہیں کیا، اس لیے بہت جلد یورپ کی طرف سے بھی آئے گی. اور آخری بات میں اس سیگمنٹ میں یہ کر دوں کہ آپ دیکھیں جنگ جاری ہے یوکرین میں اور رشیا میں ابھی بھی، تو وہ اس لیول پہ نہیں گئے کیونکہ ادھر بھی بھلے یوکرین کمزور ہے لیکن کافی وہ بھی رد عمل دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوہری توانائی پہ سوچنا یا اس پہ بات کرنا کہ یہ اٹیک ہو جائے گا، یہ ابھی قبل از وقت ہے، لیکن آپ اس کو بھول بھی نہیں سکتے کیونکہ بھارت مکار ہے. بالکل ایسے ہی ہے، وہ ہمیشہ کہہ لیں کہ بائیں دکھا کے دائیں دکھا کے بائیں کرتا ہے، تو وہ یہ چلاکیاں شروع سے کرتا آیا ہے. خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ ہم نے دیکھا بھارت نے حملے بھی کر لیے، اٹیک کر لیا، اس نے اپنے پتے کھل کر سامنے کھیل لیے ہیں، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کو منہ کی بھی کھانی پڑی ہے. آج جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کس طرح کے فیصلے متوقع ہے، یا پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ انڈیا نے اپنے اس جس وہ گلے میں جو ہڈی ہے اس کے لیے انہوں نے ایگریشن کرنی ہے. ابھی یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ، یہ پہلی واردات انہوں نے ڈالی ہے. اب یہ چیزیں کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. پاکستان نے بہت اس کا مؤثر جواب دیا ہے اور بہت اچھا جواب دیا ہے. اچھا پاکستان نے پچھلے جو 2 ہفتے کا ٹائم مل گیا اس میں ڈپلومیٹکلی بڑا اس کو ہینڈل کیا، انٹرنیشنلی جو ہے وہ کافی موبلائز بھی کیا، اپنے کیس کو بھی کافی سپورٹ کیا. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی کافی موبلائز اچھا کیا. اچھا یہ جو ان کی طرف سے اگریشن کا انتظار تھا وہ بھی سامنے آ گیا. اچھا ان کی جو اپروچ بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنی جو ایک ان کے ہارڈ لائنر ہیں ان کے لیے ایک بیانیہ انہوں نے بنا لیا. اب اگر اس کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر اور محاذ کھل سکتے ہیں اور چیزیں جو ہے نا وہ پھر جس طرح انفولڈ ہوگی دیکھا جائے گا. اب اس پہ خاص طور پہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ انہوں نے نیلم جہلم کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے اور نقصان پہنچایا. تو ایون جنگوں میں بھی جو اس طرح کے ڈیمز ہوتے ہیں، جو واٹر ریزروائر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے ریپل ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں. اگر پاکستان بھی اسی طرح کا رسپونڈ کرے گا تو انڈیا کا رسپونڈ جو نقصان ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. تو لہٰذا یہ ایک آج پہلا دن ہے اور بلکہ پہلے دن میں پہلے چند گھنٹے کی چیزیں ہیں، تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کو بھی سینس پریویل کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ گلوبلی انٹرنیشنلی جو اس کی کنڈیمیشن آ رہی ہے اور جو باقی جو ڈپلومیٹک فورسز ہیں وہ تھوڑی سی موو کریں. اچھا اسی طرح پاکستان نے جو اپنا جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کو بھی نوٹیفائی کیا ہوا ہے. سو جس طرح سہیل صاحب بات کر رہے ہیں اور نعیم صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ کافی کمپلیکس ہے اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے، امید یہ کرنی چاہیے کہ بھارت کو جو وہ ایک عرض سی وہ اس کی سامنے آ گئی، پاکستان کا جواب سامنے آ گیا. اب یہ آگے چیزیں نہ بڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن بہرحال یہ اب کیونکہ چیزیں ابھی ہیں انفولڈ ہونا ہے. لیکن ابھی اگر دیکھا جائے سچویشن کو دیکھا جائے خالد صاحب، تو آخر یہ بھارت چاہتا کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا سیناریو کو دیکھا جائے تو بھارت کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 78.8 ارب ڈالرز ہے. اسی کے مقابلے میں اگر پاکستان کا بجٹ دفاعی دیکھا جائے تو وہ محض 2.5 ارب ڈالرز کا بجٹ ہے ہمارا، اور ہم نے کس طرح ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. سوری میں آپ کی بات تھوڑی سی تصحیح کر لیں
کہ بھارت کا جو ہے وہ 85 کے 85 قریب اور پاکستان کا 11 ارب ڈالر کے ٹھیک ہے قریب ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تو یہ بھارت تو خود دشمن بنا ہوا ہے اور یہ آخر چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ بھارت کی سیاست کو تھوڑا سا فالو کرتے ہیں، بلکہ میں آج ہی دیکھ رہا تھا ان کا ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے دا وائر کے نام سے، بڑا اچھا اس میں ایک آرٹیکل تھا کہ جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کو انہوں نے پاپولسٹ پالیٹکس کی نظر کر دیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ آپ آر ایس ایس اور یہ بی جے پی کی سیاست کو اگر پچھلے 11-12 سال میں دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا واضح طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو پاکستان دشمنی اور مسلم دشمنی جو ہے وہ ان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس اور پاپولسٹ پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. اچھا اس کا نشانہ آپ دیکھ لیجئے کہ آزاد کشمیر میں بھی 2019 میں مقبوضہ کشمیر میں اس کی حیثیت کو انہوں نے ختم کیا. اس کے بعد یہ 2-3 واقعات پٹھان کوٹ کے ہوئے، پلوامہ کا ہوا اور دوسرا ہوا. تو انفارچونیٹلی جس ڈگر پہ اس وقت انڈیا کی اپنی انٹرنل پالیٹکس بی جے پی کی چل رہی ہے وہ ہے ہی نفرت کی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو بھارت ہے اس کی ایک سافٹ پاور دنیا میں ڈیولپ ہے، اکنامک پاور ہے اینڈ سو آن سو فورتھ ہے، تو وہ اس کو بڑے کہنا چاہیے کہ بلیٹنٹلی لیوریج بھی کر رہے ہیں. تو لہذا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان دشمنی اور مسلم دشمنی کی آڑ میں اپنی پاپولسٹ سیاست کو انہینس کرتے جا رہے ہیں. سمپتی چاہتا ہے مودی. وہ سمپتی نہیں، دیکھیں سیاست میں کوئی سمپتی نہیں ہوتی، سیاست میں تو جیت ہوتی ہے نا. اب یہ جو پچھلا الیکشن اس میں آپ دیکھیں کہ بی جے پی نے سمپل میجورٹی لوز کی ہے. وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر سے بہت خلاف آوازیں آئی ہیں کہ یہ جو نفرت کی سیاست ہے یہ ورکیبل نہیں ہے. جو منی پور میں ہو رہا ہے، جو چھتیس گڑھ میں ہوا، اور جس طرح یہ مطلب پہلگام کے واقعے کے بعد مسلمانوں کے خلاف جو ہے پورے بھارت میں، تو اس کے اوپر انڈیا کے اندر سے بھی کافی ریاکشن آیا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے جو پاکستان دشمنی اور یہ جو مسلم دشمنی ہے یہ بی جے پی کی سیاست کا ایک مرکزی نقطہ ہے. تو وہ جس طرح ایک مشہور شعر تھا نا راحت دوروی کا، پتہ کرو کہ بھارت میں چناؤ ہے کیونکہ سرحدوں پہ تناؤ ہے. تو یہ اس کا ایک پیٹرن ہے، انفارچونیٹ ہے. اور اس میں میرا خیال یہی ہے جو پاکستان کر رہا ہے کہ پاکستان کو اپنا کیس پوری دنیا میں ایک امن پسند ملک کے طور پہ سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے ڈیفنس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. اور ہم اگریشن کے حق میں نہیں ہیں، لیکن کوئی اگر انگیج کرے گا تو ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. یہی ایک پرنسپل ہے سروائیول کا. بالکل ایسے ہی ہے، اس کا ہم منہ توڑ جواب بھی دیں گے. خالد صاحب سے بات کر رہے تھے. سہیل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. صبح جب یہ صورتحال بنی ہم نے دیکھا کہ مریدکے میں جدھر حملہ ہوا ہے وہاں پہ لوگوں نے صبح نماز بھی پڑھی. اس کے بعد پھر وہاں پر جو ہے ہماری پاک فوج کے حوالے سے نعرے بازی بھی کی گئی. ہماری قوم متحد ہے، ایک صفحے پر ہے، جو بھی سارے معاملات بھلا کر وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. قوم کا ایک ہونا کتنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ پاکستان کا پانی تک تو بھارت نے بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ جنگ نہیں کریں، اس کے بعد ان سے کیا مذاکرات کریں؟ نہیں کرنا. انہوں نے ہمارے سیولینز پر حملہ کیا، خلاف ورزی وہ کہہ رہے ہیں. نیلم جیلم ہائیڈرو جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو نقصان وہ پہنچا رہے ہیں. تو ہم کیا ان سے بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی تو مذاکرات ہی کرنے پڑتے ہیں، لیکن بعض اوقات میری بات سن لیں، بعض اوقات صورتحال کر رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات صورتحال اس نہج پر پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جنگ کے حوالے سے بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 1971 1965 کی وارز کی مثال لیں تو اس کا اینڈ کیا ہوا تھا؟ بات چیت پہ اختتام ہوا تھا نا. دونوں ممالک لڑے، اس کے بعد پھر ٹیبل پر بیٹھے، پھر دونوں نے ایگریمنٹ کیا. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سارے سینیریو میں دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھاجپا یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس نے گین کی. ایک تو اس نے جو ہندو اکثریت کا ووٹ ہے اس کو شاید دیکھیں ان مسلم دشمنی اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلگام واقعے میں انڈین نیوی کا ایک لیفٹیننٹ جو تھا وہ بھی ہلاک ہوا ہے، جس کی شادی کو بھی کچھ اس کی بیوہ نے سوشل میڈیا پر ایک اپیل کی، شانتی کر کے ان کا نام ہے، کہ بھائی اس واقعے کو آپ کشمیری مسلمانوں اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کریں. کین یو بلیو کہ اس کے بعد انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے اس کی اتنی ٹرولنگ ہوئی ہے کہ بی بی سی نے بھی اس پر پھر ایک رپورٹ بنائی کہ دیکھیں کس نہج پر مسلم دشمنی انہوں نے پہنچا دی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا سنتاس معاہدہ بڑی دیر سے ان کی آنکھوں میں وہ رڑک رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتاس معاہدے کے تحت 3 دریا تو ہم نے بھارت کو دے دیے، ستلج، بیاس اور راوی.
ब्यास सतलुज से सराज से परली साइड पे सतलुज में मिल जाता है, मशरक़ी दरिया उसको मिल गए, मगरबी दरिया भारत को मिल गए, जेहलम, चनाब और सिंध। इसमें से भी भारत एक मखसूस मिकदार में पानी ले सकता है, ये उस सिंध ताश माहदे के मुताबिक ये उसका राइट है। अब मसला ये है कि आने वाले वक्त में पानी की ज़रूरत तो हर किसी को है, और पानी की कमी आबादी बढ़ती जा रही है और पानी जो है वो कम होता जा रहा है। तो उसने इसकी मुअत्तली की सूरत में ये जो एक इंदिया दिया है कि भाई अब आप अपनी तैयारी कर लें। अच्छा। फ़िलहाल तो वो इस पोजीशन में नहीं है, फ़िलहाल जिस पोजीशन में है वो कर रहा है कि बगलियार डैम, वो अक्सर बगलियार डैम की सफाई या उसके जो स्पिल वेज हैं या जो उसके गेट हैं उनकी मरम्मत मई के महीने में किया करता था, सॉरी अगस्त के महीने में। अच्छा, और इस मरतबा उसने मई में शुरू कर दिया उसने। यही वजह हुई कि कुछ दिनों में, कुछ रोज़ पहले तक चनाब में हैडमराला पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक तक जा पहुंची, फिर वो 5,000 तक नीचे आई, आज 22,000 क्यूसिक है कि जब वो मतलब ओपन करता है, बंद करता है, तो वो पानी की मिकदार में कम, ये वो खिलवाड़ कर सकता है, ये वो खिलवाड़ कर रहा है। अभी तक जो सिंध और दूसरा वो जेहलम है, उस पर उसके पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो इसका, लेकिन इससे इशारा ज़रूर मिलता है कि भाई अब मुस्तकबिल में ये हो सकता है। अगरचे वो यकतरफा तौर पर इस माहदे को मुअत्तल कर ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका ज़ामिन है, लेकिन अगर वो करेगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर आज से ही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी में ही तो हमारी बका है। इसी हवाले से कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास आज बुलाया गया है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक ये इस सूरत हाल मेरा गुमान ये कहता है कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हकीकत हाल का शायद उन्हीं को इल्म होता है जो मतलब बहुत ऊपर बैठे होते हैं, हम सिर्फ एक बुनत बुनते हैं। अभी देखिए कि कराची और लाहौर एयरपोर्ट जो है अब खोल दिए गए हैं 8-10 घंटों की बंदिश के बाद, तो ये चीज़ क्या जाहिर कर रही है, कॉन्फिडेंस कि शायद हो सकता है, नहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये शायद ये चीज़ जाहिर कर रही है कि मामला डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना, मतलब एयरपोर्ट पहले बंद किए, फिर कराची का भी खोल दिया, लाहौर का, इस्लामाबाद और शुमाली इलाकों के जो एयरपोर्ट्स हैं वो अभी तक बंद हैं। वो बंद है। अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ें जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई, तो ये एक इशारा है, हो सकता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हों, या हमारे हुक्काम समझते हों कि चीज़ें बेहतरी की तरफ, उन्होंने एयरपोर्ट को खोल दिया। एक सवाल छोटा सा मेरा सुहेल साहब से। सुहेल साहब, तारीख ये कहती है कि 65 और 71 की जंगों में भी सिंध ताश पे उन्होंने कोई ऐसा कोई मामला नहीं उठाया था। बात मैंने जो अर्ज की ना, ये एतमाद आपके पास उस वक्त ही आता है जब आपने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया, जब आपके पास भी दफा के लिए भी हो और अटैक के लिए। ये बात ना करें, देखें मेरी बात सुने, मिसाइलों ने हमला तो किया है ना, मुकामात को हिट तो किया है ना, तो आप समझते हैं कहीं ना कहीं बात चल रही है। सुन, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो एक इशारा, देखें अहमदपुर शर्किया तक, सुन लें ना, अहमदपुर शर्किया तक कोई भी गन पॉइंट पे हमला बड़ी कर बात सकता है ना। सर, अगर अहमदपुर शर्किया तक उनके मिसाइल पहुंच सकते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते हम हैं सर ना? आपकी हम बात भी तो मान ये रहे हैं, हरकत कर सकते थे ना, लेकिन हमने हम नहीं आप की ही ना। की बात से ये सवाल निकल, ये हैरान कुन है कि आपने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। वो जिम्मेदार स्टेट ही नहीं है, ये हम भी हरकत कर सकते थे, रात 800 आहन की बारिश थी हमने नहीं और किया सुबह है। फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। मैं यही तो कह रहा दिल्ली हूं इशारे पे नहीं है, पाकिस्तान के मिसाइल पे है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पर चीजें कर रहे हैं कि हम क्यों सिविलियंस को मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम एक बुनत बुनते हैं। एक हो सकता है एक इशारा डी एस्केलेशन की तरफ इशारा कर रहा हो कि एयरपोर्ट का परवाजों के, और ये खुश आइंद है, मतलब ये एक अच्छी बात है कि जरूरी है कि हमने मतलब आगे ही लेके जाना है मामले को, नए नुकसान की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो ये एक इशारा है, इसलिए मतलब मैं समझता हूँ कि शायद बात बहुत आगे तक ना जाए। अपना नुक्ता है, अपना एनालिसिस है, सारे वही चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अगर सूरत हाल को देखते हुए चीज़ें अगर परखी जाएं तो आप क्या कहेंगे कि ये जो शरपसंद हमारा हमसाया है, क्या इससे अब मुज़ाकरात करने चाहिए कि पानी बंद ये कर रहा है, हमले हमारे ऊपर ये कर रहा है, हमारे सिविलियंस को नुकसान ये पहुंचा रहा है, और हम अपने हक़ के लिए भी जो है ना वो आवाज़ ना उठाए और उससे मुज़ाकरात करने के लिए बैठ जाएं। और दूसरा, हमारे जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी यही बयान दिया है कि अगर ये इस तरह करेगा तो हम भी फिर उल्टा हमला करेंगे उनके ऊपर, कि इनके डैम्स को निशाना बनाएंगे अगर ये हमारे साथ ये हरकत करेंगे। तो मुनीबा, इस हद तक तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जंगों की जो अखीर होती है या जंगों के बाद जो पोस्ट वार मामलात होते हैं वो टेबल ही पे होते हैं, लेकिन अब कमीनगी कहाँ है? कमीनगी क़यादत में है, ये जो क़यादत है ना भारत की, उसमें कमीनगी है। आप देखें ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, ये कोई एक दफ़ा हुआ है,
اس کی آپ نے عملی شکل بھی دیکھ لی، یہ میزائل کی آتش و آہن کی بھارت سے۔ اب قیادت کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں جان کینڈی کے دور میں 1962 سے یہ ٹرم آئی تھی نا آپ کی فالس فلیگ کی، تو اس وقت انہوں نے کہا جی کاسترو کی حکومت ختم کرنے کے لیے جو امریکن ایجنسیز تھی کہ ہم اپنے ہتھیارے پہ حملہ کر دیتے ہیں، جو انہوں نے پہلگام پہ کیا، اپنے لوگوں پہ حملہ کر دیا، ان کا ہم اپنے ہتھیارے پہ حملہ کر لیتے ہیں یا اپنا ہتھیارہ اغوا کروا دیتے ہیں، یہ امریکی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا یا ہم اپنے صدر جان کینڈی پہ ایک ڈرامہ رچاتے ہیں حملے کا۔ جان کینڈی نے کہا نا بھائی نا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، کاسترو کی حکومت کو چلتا کرنا ہے تو طریقہ اور ہوگا۔ یہ جو روز بھارت میں ہوتا ہے وہی بات جو ابھی خالد رسول صاحب بتا رہے تھے کہ وسط میں چناؤ ہے اور سرحدوں پہ تناؤ ہے، تو یہ صرف اس سیاست کو، اس ہندوازم کو دیکھیں کہتا ہے، کلیم کرتا ہے بھارت کہ میں روئے زمین پہ سب سے بڑی جمہوریت ہوں۔ جمہوریت نام ہے انسانی حقوق کا، آپ نہتے لوگوں پہ، آپ سیولین پہ اٹیک کرتے ہیں، آپ تو پھر فاسق ہوئے، آپ تو پھر ظالم ہوئے۔ میں لاسٹلی خالد صاحب سے بھی اس کے اوپر کرنا چاہوں گی بات۔ خالد صاحب کوئکلی اس کے اوپر مجھے آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ سارے سینیریو پہ خاص طور پر جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا یوکرین سے لے کے باقی تمام ممالک میں کہ ہمسائے ممالک جو ہے نا وہ سفارتی حد تک آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، بیانات دے سکتے ہیں، لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ان دونوں ممالک کے مابین ہی معاملات جو ہے نا وہ طے ہوتے ہیں جی بالکل، اور باقی سفارتی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس وقت بھی کم ہے۔ اس میں پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے اس نے انٹرنیشنلی لوگوں کو صحیح انگیج کیا ہے، آفر کیا ہے کہ جی اس کی پراپر انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹلی کروا لی جائے، اور ساتھ ہی اپنی پریپیئرڈنیس کو اس نے ثابت کیا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہی ہے سچویشن کہ ہمیں پتہ ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، پاکستان پراپرلی پریپیئرڈ چلیں جی بہت شکریہ۔ پروفیسر نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، خالد محمود رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، سہیل قیصر صاحب نے جوائن کیا تھا، میں آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔